خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈاکٹر طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق جہلم کی یونین کونسل سنگھوی میں فضل اینڈ سنز فارمیسی سنگھوی دھمال مارکیٹ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جن میں ڈاکٹر حضرات میں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ظہیر احمد، چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ساجد اقبال، گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر ثنا، فارماسسٹ ڈاکٹر سعدیہ موجود تھی۔ یہاں پر دن میں 250 مریضوں کا چیک اپ فری، میڈیسن اور لیب کے ٹیسٹ بھی فری کیے گئے۔ یہ کیمپ لگانے کا مقصد ایصال ثواب والدین میں حاجی فضل احمد سہرابی کی خاطر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس کیمپ کے ایم ڈی چودھری توصیف احمد چودھری ظفر۔ اس اقدام کو علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات نے خوشائن قرار دیا۔ رخ کرتے ہیں منچن آباد کا۔ ہمارے رپورٹر شاہزیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق اتحاد پریس کلب تحصیل منچن آباد کا ماہانہ اجلاس المائدہ ہوٹل میں منعقد ہوا۔ اتحاد پریس کلب تحصیل منچن آباد کی ماہانہ میٹنگ زیر صدارت چودھری محمد عباس عابد مورخہ 5 مارچ 2022 کو المائدہ ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں تحصیل بھر سے ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکا اجلاس نے ندیم ڈھڈی نمائندہ GNN کی اتحاد پریس کلب میں شمولیت کو خوشائن قرار دیا اور ان کا والہانہ استقبال کیا۔ تلاوت کلام پاک سے میٹنگ کا آغاز ہوا۔ میٹنگ میں اتحاد پریس کلب کے کارگزاری پر رائے کا اظہار کیا گیا اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے عملی اقدامات بھی اٹھائے گئے۔ 5 رکنی انتظامی کمیٹی بنائی گئی جو اتحاد پریس کلب کے جملہ امور کی ذمہ دار ہوں گی، پریس کلب کے کارکردگی کو معیاری اور مثالی بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ کبیروالا سے چودھری شفقت کمبو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے ضلع خانیوال میں جاری منصوبوں کی تکمیل شروع ہو گئی۔ صوبائی وزیر زراعت پنجاب حسین چوہان گردیسی نے کبیروالا میں فیلڈ لائٹ فٹ بال گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا۔ 6.5 کروڑ کی لاگت سے منصوبے کی تکمیل پر کھلاڑیوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے شکریہ کا پیغام۔ صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے تاریخی اقدامات پر کام جاری ہے۔ کھلاڑیوں کو وظیفہ دینے کے لیے انصاف سپورٹ کارڈ دینے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ میاں حسین چوہانیہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوام کی خدمت کا مشن جاری رکھے گی۔ کبیروالا میں قومی سطح کا فیلڈ لائٹ ٹورنامنٹ بہت جلد کروایا جائے گا۔ پنجاب حکومت لوگوں کو صحت افزا تفریح کے مواقع فراہم کرتی رہے گی۔ کبیروالا میں اسپورٹس کمپلیکس بھی پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ کن نے ماضی میں ان کا پیسہ لوٹا اور کون فلاحی منصوبے مکمل کروا رہے ہیں۔ میں کبیروالا کی عوام کی بے پناہ محبت کا شکر گزار ہوں۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ عالمی کانفرنس کے انعقاد سے عوامی سطح پر روابط اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کے موقع پر میسر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد سلیمان طاہر کا عالمی کانفرنس میں اظہار خیال۔ شعبہ مینجمنٹ سائنسز کے زیر اہتمام بزنس، اکنامکس، فائنانس، سوشل سائنسز اور IT پر 3 روزہ کانفرنس خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر محمد سلیمان طاہر سربراہ کی ہدایت پر مینجمنٹ سائنسز ڈاکٹر عبدالرشید اور ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ڈاکٹر سمینہ ثروت خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن کی زیر نگرانی بزنس، اکنامکس، فائنانس، سوشل سائنسز اور ٹیکنالوجی پر بین الاقوامی کانفرنس کی تقریب اختتام پذیر ہوگی۔ اختتامی تقریب میں رئیس جامعہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان طاہر نے منتظمین کو کامیاب عالمی کانفرنس کے انعقاد پر ان کی کاوشوں کو سراہا۔ اپنے خطاب میں کہا کہ ٹیکنالوجی کو وسعت دینے کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ طلباء اور مختلف مکتبہ فکر نے کانفرنس میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آپ کے لیے چلتے ہیں سمندری کی جانب۔ تھانہ مریدوالا کے علاقہ 202 گافبے میں خاتون قتل، شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی کو قتل کر دیا۔ 26 سالہ ہیرا 4 بچوں کی ماں تھی، پولیس کا یہ کہنا ہے۔ ملزم عبدالرحمان موقع سے فرار ہو گیا، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور ادھر جدہ کے معروف سماجی شخصیت اور صدر پاکستان اوورسیز فورم سٹیزن ریجن سعودی عرب حسین کھوکھر کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ رپورٹ کرتے ہیں شعیب الطاف۔ سعودی عرب کی ساحلی شہر جدہ میں جدہ کے معروف سماجی شخصیت اور صدر پاکستان اوورسیز فورم ویسٹرن ریجنل سعودی عرب فدا حسین کھوکھر کی سالگرہ کی تقریب پاکستان اوورسیز فورم کے جنرل سیکرٹری جدہ ثاقب منہاس کی جانب سے جدہ کے مقامی ریسٹورنٹ لاسانی سپنسر میں منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان اوورسیز فورم کے تمام ممبران کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے خطاب کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ اس موقع پر بلو شیر وڑائش، ملک منظور حسین امان، عقیل ارائیں، عبدالشکور، عرفان صدر، ثاقب علی منہاس، فدا حسین کھوکھر، انجم وڑائش، ملک سجاد جویا، فخر عدنان، طارق ندیم، گلزار منظور مانگٹ، جمشید جیمی، بشارت علی، بابر حسن باجوہ، ساجد حسین منہاس، چودھری شمریز کھدر سلابت کا، فہیم ارشاد کھوکھر، افضال احمد کھوکھر، چودھری مظہر قیوم تارڑ، علی حسن منہاس نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ میڈیا کی طرف سے پاک اوورسیز میڈیا فورم سے شباب بھٹا اور احمد فواد خان، سواتی میاں محی الدین نے شرکت کی۔
اور اب رخ کرتے ہیں کمبر کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالحکیم چانڈیو۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی درگاہ عالیہ حسین آباد کمبر شریف میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام طلبہ کرام کے سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں۔ یہ امتحانات 5 مارچ 2022 سے شروع ہیں اور 10 مارچ تک جاری رہیں گے، جس میں 200 کے قریب طلبہ کرام درجہ متوسط سے درجہ عالمیہ دوم تک امتحانات دے رہے ہیں۔ ان امتحانات کی نگرانی حضرت علامہ مفتی جمیل احمد چنہ قادری کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مفتی احمد چنہ قادری کے ساتھ مزید 8 علماء کرام امتحانات میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سید حسنین عسکری کی کتاب اردو سوچ شناسی منظر عام پر آ گئی۔ پروفیسر نواز خان، پرنسپل جملہ اسٹاف گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول سیالکوٹ نے ان کی کتاب اردو سوچ شناسی کی مخفی کے لیے مقبول احمد شاکر، سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ کی زیر صدارت ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔ ریجنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سید حسنین عسکری کو اردو سوچ شناسی کی پبلشنگ پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ لسانیات ایک مشکل تحقیقی میدان ہے جس میں کام کرنے والے چند گنے چنے لوگ ہیں۔ دور حاصل میں ایسے بے شمار اسکالر ایم فل کی سند حاصل کرنے کے لیے دوسرے تیسرے درجے کے شاعرہ کے احوال، آثار، حالات زندگی، حیات و خدمات اور پتہ نہیں کون کون سی غیر ضروری موضوعات پر مکالمے لکھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی سہل پسند طبیعت کے عین مطابق آسان سے موضوع پر چند صفحات لکھ کر جان چھڑائی جائے۔ عسکری اس حوالے سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے روایتی موضوعات سے ہٹ کر ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جس پر تحقیقی کام کرنا جوئے شعر کھودنے کے مترادف ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگھڑ سے۔ سانگھڑ کی تحصیل سنجورو کے انسانی حقوق کی ٹیم ہیومن رائٹس جسٹس ڈیفینڈر آرگنائزیشن کے صدر لطف علی وسان اپنی ٹیم کے ہمراہ آج پھر ہمیشہ کی طرح اپنے فرائض سر انجام دینے سنجورو تحصیل کے نواحی گاؤں غلام محمد سنجرانی میں اپنی مدد آپ کے تحت ایک غریب بچے کو جو کہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، اس بچے کی پکار پر پہنچے اور اس غریب معذور بچے کو ایک ویل چیئر اور بہت سی مالی امداد کی۔ اسی دوران بچے کی حالت دیکھ کر انسانی حقوق کی صدر لطف علی وسان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انسانی حقوق کے صدر لطف علی وسان نے مزید بتایا کہ ہمیں اسی طرح غریب مستحق اور مزدوروں کی مدد کرنے میں دلی خوشی ملتی ہے۔ یہ بتایا کہ اگر ہمیں غریب مستحق عوام مدد کے لیے پکاریں گی تو ہم مدد کے لیے فوری طور پر پہنچیں گے۔ انہوں نے اپنا رابطہ نمبر بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ سلسلہ اپنی مدد آپ کے تحت جاری و ساری ہے اور ہماری ہیومن رائٹس کی ٹیم ہر جگہ جگہ پر اس وقت میں سانگھڑ کی تحصیل سنجورو کے نوائی گاؤں میں موجود ہوں۔ یہاں پر ہیومن رائٹس اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے اور یہاں پر تحصیل سنجورو کے صدر لطف علی وسان اپنی ٹیم کے ہمراہ آج پھر ایک اور غریب معذور جو کہ بچہ معذور ہے دونوں ٹانگوں سے اور اس کی اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک ویل چیئر اس کے لیے لائے ہیں۔ انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو یہاں پر ان کی پوری ٹیم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی خدمت سر انجام دینے یہاں پر پہنچ گئی۔ آئیے مزید جانتے ہیں یہاں کے سنجورو کے صدر لطف علی وسان سے کہ انہوں نے کس طرح یہ اپنا فرض سر انجام دیے۔ آئیے مزید جانتے ہیں ان کی ٹیم سے۔ جی دوستو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آن ٹی وی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر ٹائم ہر وقت جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری کوریج کرتی ہے۔ ہماری جہاں بھی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ اب اس بھائی جان جو ہے وہاں پہ ایکٹیویٹی ہماری کور کرتا ہے۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بچہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمیں تو رونا آتا ہے، یقین کرو ہمیں رونا آ رہا ہے، ابھی بات کرتے کرتے بھی رونا آ رہا ہے کہ ایسی حالات میں لوگ بیچارے درویش پڑے ہوئے مگر کوئی بھی ان کا سہارا نہیں ہے۔ خدارا اگر آپ لوگ چاہیں تو 10 روپے 5 روپے 20 روپے 100 روپے اس غریبوں کی مدد کرو یار، مدد کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج اسانجو پروگرام تمام سٹھو تو سائیں ڈاکٹر जे ज़ेरे निगरानी में असां अॻे त हमेशह खान खे हिकिड़ी केयर ॾिनी ख़ासि करे कि अॼु ॿी केयर जेका आहे असां हिन ॻोठ में ॾिनी आहे। पर अलहमदुलिल्लाह असांखे इज़त मिली आहे ऐं असांजी कोशिशि इहा ई रही आहे कि असां वधि में वधि ग़रीब खे मिसकीन ऐं के लाचार जी मदद कयूं। जी असांखे अल्लाह तौफ़ीक़ ॾिनो ऐं असांखे अल्लाह हिदायत ॾिनो। बाक़ी वसवान खे अपील आहे अहिड़ा माज़ूर माण्हू जेका पंहिंजे ज़िले में तहसील में ऐं ॻोठनि में उन्हनि में कोशिशि इहा कनि कि उन्हनि माण्हुनि खे मदद कनि, माली मदद कनि ऐं जानी मदद करणु घुरिजे। वसवान खे अपील आहे बराए महिरबानी अहिड़ा कमनि खे तरजीह ॾियणु खपे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ॾाही मथियां बट ऐसा फरमाए थो ऐं ॾाही नथियां ॾाहिनि जे मथां तमामु वॾी ज़िम्मेवारी आहे। पर ज़िम्मेवारी इहा आहे जो असांजी टीम हीअ आहे जो राति ॾींहुं इन कोशिश में हूंदी आहे, इन तड़प में हूंदी आहे, इन ताव में हूंदी आहे त असां कंहिं हक़दार खे पंहिंजो हक़ रसाए सघूं। असां ॻाल्हि के संजोरी टीम साइंस लुत्फ़ अली सदर जी अॻुवाणी में हिते पहुता आहियूं। हिन मिसकिन ॿार जेको तमामु बुरी हालत में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे पियो, असां इहो पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झोसीं। इंसानी हीअ जेको इंसानी हुकूकी असांजी टीम आहे इहा बग़ैर कंहिं फ़र्क़ जे इंसान जी ख़िदमत जो जज़्बो रखे थी ऐं असां इन जज़्बे तहत अलाह करण फी सबिलिल्लाह हिन बुज़ुर्ग जी ग़रीब सादे माण्हुनि जी मदद खणी आहियूं। अस्सलाम वालेकुम। जेके वस वारा असांखे ॾिसनि पिया, असांजो अमली कमु ॾिसनि था, असां सां तावन कनि था, उन्हनि जी महिरबानी। ऐं असांजी वॾी ख़िदमत कई आहे, असांजो वॾो जदो आहे, हुनजे लाइ सुठे नमूने साइकिल बैटरी वठी आहे। असां चऊं था उन्हनि खे महिरबानी, असां मज़दूरनि जो महिरबानी इंशाअल्लाह ताला तव्हांजे असां आपके लिए चलते हैं कामोकी की जानिब। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी उस्मान सिकंदर ने जीटी रोड, मोहल्ला टिब्बा, मोहम्मद नगर, लाइन पार, फातिमा जना स्कूल एरिया और सदूकी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरान दौरा सफाई के इंतजामात को चेक किया। अमले को हिदायत की कि सफाई को बेहतरीन रखें, इस अमर में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। तो दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी उस्मान सिकंदर ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत के मुताबिक सरकारी रकबे को गैर कानूनी काबजीन से बगजार करवाने के लिए मौजा अलाहाबाद तहसील कामोकी में ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन गैर कानूनी काबजीन मुश्ताक अहमद, मोहम्मद बशीर, कुर्बान अली, जहीर वगैरह से 8 केनाल 112 मरला रकबा उसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख रुपए वगजार करवाया। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। पेशावर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन शिया उलमा कौंसिल का मुश्तरका एहतजाज शोहदा की फैमिलियों के साथ इजहार यकजहती किया। सानिया पेशावर के खिलाफ तीसरे रोज़ भी एहतजाज का सिलसिला जारी और सारी है। वज़ीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अल्लाह वाला चौक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में कुतबे उठा रखे थे। मुजाहरीन ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए खूनरेज़ी के बदतरीन वाक़े के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि वतन दुश्मन तखरीबकार अनासर ने मासूम शहरियों को टारगेट किया। खबर है भावलपुर से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सानिया किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर में अमामिया मस्जिद के अंदर खुदकश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 60 से ज़ायद नमाजी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। इस हवाले से कायदे मिल्लत जाफरिया इलामा से साजिद अली नकवी की कॉल पर आज मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया, मुबारकपुर, जानूवाला में मिल्लत जाफरिया अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ आल मोहम्मद के ज़ेर एहतमाम सानिया पेशावर के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मेन चौक से शुरू होकर जुल्फ़कार बाजार जानूवाला से होते हुई इमाम बारगाह ज़ैनबिया अलैहिस्सलाम से इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाज में दहशत गर्दों की पुरज़ोर मज़म्मत की गई और मुतालबा किया गया कि दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करके शोहदा के खून नाहक का बदला लिया जाए। इस एहतजाज से खतीब शिया जामिया मस्जिद मौलाना सैयद मिल्लत अब्बास, अंजुमन ताजरान जानूवाला के सदर सैयद ज़फ़र अब्बास बुखारी, गुलाम बाकर जाफरी, मौलाना सैयद तसव्वुर बुखारी, शिया सुन्नी मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए सानिया पेशावर की दहशतगर्दी की मज़म्मत की और शदीद एहतजाज किया। खबर है डस्का से। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की आमद हुई। मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम और माशी बदहाली के इखलाकी मैदान में वज़ीर आज़म का लहजा हमारी तहजीबी इक़्तिदार के मुनाफी है। खारजा पॉलिसी पर हुकूमत का रवैया मोहतात नहीं। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात में उलझने की अपोजिशन में नहीं है। पाकिस्तान को एक फरीक के साथ खड़े होने का तासर नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान की मईशत का इन्हसार वेस्ट की मंडियों पर है। तदबीरी से एक्सपोर्ट मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आज़म के बड़े बड़े दावे सियासी दानिशमंदी नहीं। आलमी मालियाती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा, मगरिब और अमरीका के कंट्रोल में हैं। मुफ्ती मुनीबपुरी कौम को यकसो कर सियासी इस्तेकाम पैदा करके मुआशी तरक्की देना होगी। मुफ्ती मुनीब हमारी हुकूमतें गुलामी में वक्त गुजारती हैं। ये हुकूमत किधर जा रही है? इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्लॉकिंग हो रही है, हम अमेरिका की बजाय अब रूस की तरफ जा रहे हैं, चीन ब्लॉक बन रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो किधर जा रहा है इस्लामिक नुक्ता नज़र से और कौमी नुक्ता नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। दाखिली तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी तौर पर अबतरी और बदहाली है,
अखलाक़ी मैदान में मौजूदा वज़ीर आज़म ने 2011 से आज 2022 तक तसलसल के साथ ऐसा लबो लहजा इख्तियार किया कि जो हमारी तहज़ीबी और अखलाक़ी अक़दार के मुनाफी है, जिसके नतीजे में जो हमारी नौजवान नस्ल शऊर की उम्र में दाखिल होने वाली नस्ल की अखलाक़ियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरा ये है कि बैनुल अक़वामी तनाज़ुर को देखा जाए तो ख़ारजा पॉलिसी के एतबार से हमारी हुकूमत को जो मुख्तात रवैया इख्तियार करना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि आलमी तनाज़ुआत में उलझें या दुनिया को ये तासुर दें कि हम किसी एक फ़रीक़ के साथ खड़े हैं। आपका ये इलाक़ा डस्का, सियालकोट, गुजरांवाला, ये माशाअल्लाह यहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन मुल्क की मईशत में बहुत ज़्यादा है और यहाँ से एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में होती है, जिससे सनतों में मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है और मुल्क को ज़र मुबादला मिलता है। इसके लिए हमारा इन्हिसार वेस्ट की मंडियों पर है। तो इसलिए अगर हमने कोई बेतदबीरी इख्तियार की कि हम किसी एक फ़रीक़ के साथ खड़े हैं, आपका ये इलाक़ा डस्का, सियालकोट, गुजरांवाला, ये माशाअल्लाह यहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन मुल्क की मईशत में बहुत ज़्यादा है और यहाँ से एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में होती है, जिससे सनतों में मकामी लोगों को रोज़गार मिलता है और मुल्क को ज़र मुबादला मिलता है। इसके लिए हमारा इन्हिसार वेस्ट की मंडियों पर है। तो इसलिए अगर हमने कोई बेतदबीरी इख्तियार की तो ख़दशा है कि खुदा न ख़ास्ता हमारी जो बैनुल अक़वामी तिजारत या एक्सपोर्ट है वो मुतासर हो जाए। दूसरा ये है कि हमारी क़यादत का ये कहना कि हम अमेरिका और रूस में सुलह कराएंगे, अमेरिका और चीन में सुलह कराएंगे, ईरान और सऊदीया में सुलह कराएंगे, तो मेरा ख़्याल है कि इतने बड़े दावे करना ये सियासी दानिश और फ़रासत के मुनाफी है। हम इस पोजीशन में नहीं हैं, बल्कि इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इदारे हैं, आलमी तिजारती इदारे हैं, वो अमेरिका और अहले मग़रिब के कंट्रोल में हैं, तसल्लुत में हैं। इसलिए अमेरिका और उसके मग़रबी हलीफ जिस तरह चाहते हैं आलमी इदारों को इस्तेमाल करते हैं। हमें तो चाहिए था कि पूरी कौम को यकसू होकर पहले अपने अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करते और फिर अपनी मईशत को तरक्की देते और इन अक़वाम की का जो कॉन्फ्लिक्ट ये है या तनाज़ा है उसमें अपने लिए कोई बेहतरी की सूरत पैदा करते, जिसके आसार अभी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके लिए चलते हैं टंडो जाम की जानिब। हमारे नुमाइंदे सजावल गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक अल शफा मेडिकल सेंटर टंडो जाम की जानिब से टंडो जाम के नवाही गांव डेथा में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर नवीद अहमद मेमन, शुगर, हेपेटाइटिस, मैदे समेत दीगर अमराज के माहिर डॉक्टर महेश कुमार ने 1000 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया, अद्वियात दी गई, जबकि शुगर, हेपेटाइटिस के मुफ्त टेस्ट
بھی کیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر نوید احمد میمن، ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا کہ الشفا میڈیکل سینٹر ٹنڈوچام کی جانب سے ڈیتھا میں چھٹا کیمپ لگایا گیا، جس کا مقصد ڈیتھا اور اس کے گردنواں کی عوام کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کرنا ہے۔ مختلف دیہاتوں میں لگائے جانے والے کیمپ میں یہ چھٹا کیمپ لگایا گیا، اس میں 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ اور مفت ادویات ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی مختلف بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اور ادھر ڈی پی او لودھرا عبدالرؤف بابر کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ سٹی دنیا پور کی ASI صفدر منصور نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ محمد سلطان ولد عبدالستار گجر سے 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ تھانہ سٹی دنیا پور کے ASI راؤ صفدر منصور نے منشیات فروشوں کے خلاف دوسری کارروائی کرتے ہوئے عابد حسین ولد ظفر یاب قوم راجپوت سکنہ نور گڑھ سے 1300 گرام چرس برآمد کر کے اس کے خلاف 9C کا مقدمہ درج کر دیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا۔ منشیات فروشوں نے شریف شہریوں کا جینا حرام کر دیا، اہل علاقہ بھی تنگ۔ تھانہ صدر میں شکایت کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی۔ ظلم کا شکار خورشید احمد کی پریس کانفرنس، ڈی پی او وہاڑی سے انصاف کی اپیل۔ جی بالکل، وہاڑی کا نواحی علاقہ تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 57 WB کے رہائشی خورشید احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ منشیات فروش سلیم عرف کالا، عمران عرف مانی، صدیق، لطیف، خالد، روشن، محسن اور دیگر نے ہمارے خاندان کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ منشیات فروش ہماری زمین پر آ کر منشیات فروشی کرتے تھے، گندے دھندے سے منع کیا تو جان کے دشمن ہو گئے۔ روز راستہ روک کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا خاندان شدید کوفت میں مبتلا ہے۔ مزید اس کا کہنا ہے کہ ہماری زمین پر لگی سولر پلیٹیں بھی توڑ ڈالی اور زمین پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ شخص خورشید نے ڈی پی او وہاڑی سے انصاف کی اپیل کر دی۔ ڈچکوٹ کے نواحی گاؤں 246 ریبے میں چوروں اور ڈاکوؤں نے یلغار کر دی۔ رات گئے زرعی ڈیروں میں دھاوا بول دیا اور مویشی ٹرکوں میں لوڈ کرنے لگے۔ ڈیرے پر سوئے 50 سالہ جیون علی کی آنکھ کھل گئی تو اس نے شور مچا دیا۔ نامعلوم ڈاکو نے اس پر بےایمانہ تشدد کیا، جس سے موقع پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکو اطمینان سے درجن سے زائد مویشی چوری کر کے فرار ہو گئے، جس پر اہل خانہ نے شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو ڈاکو گرفتار کرنے اور مویشی بازیاب کروانے کی یقین دہانی کروائی، جس پر مقتول جیون علی نے لفافقین نے احتجاج ختم کر دیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے نعش اسپتال منتقل کر دی۔ پولیس مصروف کارروائی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ کی جانب، جہاں ہمارے نامہ نگار غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق دا فلاور اسکول بلاک وی ڈیرہ غازی خان میں بچوں کے لیے غازی پارک میں تفریحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پرنسپل شیخ محمد خالد اور ڈائریکٹر محمد شاہ زیب خان، جس میں مہمان خصوصی مشیر صحت حنیف خان پتافی، اصغر خان قریشی اور ریسکیو 1122 کے آفیسر آصف خان حسنین خان نے شرکت کی۔ انٹرٹینمنٹ کا انتظام بھی کیا گیا۔ بچوں نے تفریحی پروگرام میں خوب انجوائے کیا۔ پروگرام 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک پروگرام چلتا رہا۔ ریسکیو 1122 نے اپنا شو کر دکھایا۔ آگ بجھانے یا آگ لگنے کی صورت میں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو حسنین خان مزید بریفنگ دیں گے۔ رانی سکون سے نہیں بیٹھنا ہوں میں۔ یقین جانے اگر دنیا میں یہاں اچھا کام کر کے جائیں گے، آپ کی آخرت سمجھ جائے گی۔ ایک دن ان کے آفس میں بیٹھا تھا، ان کے آفس کے رائٹ سائڈ پہ ان کے والد صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں کہ سر آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اچھے ماں باپ دیے ہیں اور اچھی تربیت کی ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں شور کوٹ کی جانب۔ جامعہ تعلیم القرآن اہل حدیث کوٹلہ ظریف خان شور کوٹ میں 24 سالانہ عالمی محفل حسن قرات قرآن و سنت کانفرنس اختتام ہو گئی۔ محفل سے قاری ابراہیم شکری، قاری عبدالرحمن خلوی، جبکہ درس حدیث مولانا عبدالرشید ضیاء درس حدیث ارشاد فرمایا۔ کانفرنس سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست اعلیٰ علامہ سید سبطین شاہ نقوی، مولانا عبدالرشید حجازی، قاری خالد مجاہد، حافظ ثاقب سرور ساکی، حافظ اکبر اسد قاری، بینامین عابد قاری، یاسین بلوچ، مولانا عبدالحق حقانی، مولانا عبدالجبار ربانی، مولانا شیختین، مولانا شیخن توحیدی، مولانا اسحاق و قاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے تمام مسائل کو حل کرنا قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی عملی زندگیوں سے ہوتے ہوئے، اس لیے نوجوان اپنے آپ صحابہ کرام کی دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے۔ ڈی ایس پی شور کوٹ محمد انور خان نے ایس ایچ او تھانہ وریام والا راؤ حسن مسمل حسین کلیار، سب انسپیکٹر مہر اخلاق نوز، سب انسپیکٹر کی موجودگی میں انجمن تاجران اور ممبران امن کمیٹی کی میٹنگ بلائی، جن میں حکیم طاہر محمود جنجوا، صدر انجمن تاجران حاجی منیر احمد، جنرل سیکرٹری
मियां नुमान शेख, नासिम मालियात, हाजी मकसूद अहमद सप्रा, नवाब ताहिर सरबाना और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। मोहम्मद अनवर खान DSP ने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस के मावनत करें, जो हम सब का फर्ज है। ताजिर बरादरी और मेंबरान अमन कमेटी हमारे दस्ते बाजू हैं। हमने एक दूसरे को क्राइम के कंट्रोल में सहारा देना है। आपकी निशानदही से ही क्राइम का खात्मा है। हमें मजहबी शर अंगेजों से बचना है। ऐसे नासूर का डटकर मुकाबला करना है जो दीन इस्लाम की आड़ में नफरत फैलाते हैं और मजहबी इंतशार को हवा देते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द पर नजर रखनी है। क्या कौन नया मोहल्लेदार आया है, उसके कवायद थाने में दर्ज होने चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इलाके के मसाइल मुकामी सतह पर हल कर लेने चाहिए।